السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں اسے دی لینڈ آف پیکاک بھی کہا جاتا ہے، یعنی موروں کی سرزمین۔ ناظرین، آپ نے ایک شعر تو ضرور سنا ہوگا کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جی ہاں، آج ہم سکندر اعظم کی سرزمین کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے۔ بے شک یہ ملک بہت زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن یہ ملک دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں مقدونیہ کی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مقدونیہ، جس کا آفیشیل نام ریپبلک آف نارتھ مقدونیہ ہے، یہ ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اسے کسی بھی جانب سے سمندر نہیں لگتا۔ یہ مشرقی یورپ کا ایک خوبصورت اور نامعلوم سا ملک ہے۔ محترم ناظرین، سکندر اعظم مقدونیہ کا رہنے والا تھا۔ سکندر کو ارسطو جیسا استاد ملا جو اپنے وقت کا عظیم اور ذہین ترین انسان مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے باپ فلپ نے اسے جسمانی طور پر بھی کافی مضبوط بنایا، محل سے دور ایک خاص مقام پر اسے بھیج دیا، اور اس وقت کے تمام وہ لوگ جو گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار بازی اور کشتی میں استاد مانے جاتے تھے، ان سب کو سکندر اعظم کی تربیت پر لگا دیا، اور ارسطو اس کی ذہنی تربیت پر لگ گیا، اور سکندر اپنے والد فلپ II کی وفات کے بعد ملک کا بادشاہ بنا۔ سکندر کے باپ نے دنیا کو فتح کرنے کا سوچا، جسے سکندر نے پورا کرنے کی ٹھان لی۔ سکندر اعظم نے ان تمام لوگوں کو قتل کروا دیا جن سے اسے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچ سکتا تھا۔ 334 قبل مسیح میں سکندر اعظم 35,000 فوجیوں کے ساتھ مقدونیہ سے نکلا۔ اس فوج میں 30,000 گھڑ سوار اور 5,000 پیدل سپاہی تھے۔ ان سپاہیوں کے پاس 16 فٹ لمبے نیزے تھے۔ یہ ایک انتہائی مضبوط فوج کا دستہ تھا۔ سکندر اعظم نے سب سے پہلے یونان کو فتح کیا، اس کے بعد ترکی داخل ہوا، پھر ایران کے بادشاہ کو شکست دی، پھر اس نے یروشلم کا رخ کیا، اور پھر مصر پہنچا۔ مصر میں اس نے ایک عظیم شہر کی بنیاد رکھی جس کا نام سکندریہ رکھا۔ یہ ایک قدیم شہر ہے جو آج بھی مصر کے عظیم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر سکندر اعظم ہندوستان کی طرف آیا، اور ہندوستان کے سلطان بورس سے جنگ لڑی، اور اپنے عزیز گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر کی بنیاد رکھی، اور مکران سے ہوتا واپسی کا سفر شروع کیا۔ سکندر اعظم کی خواہش تھی کہ وہ آدھی دنیا کو فتح کر کے مقدونیہ میں داخل ہو۔ ابھی یہ راستے میں ہی تھا کہ اسے ٹائیفائڈ ہو گیا۔ آخر کار 33 سالہ عمر میں اس انسان نے بیماری کے عالم میں اس دنیا سے وفات پائی۔ ایک روایت کے مطابق اسے زہر دیا گیا تھا۔ یہ زہر اسے ایرانی شہزادی رخسانہ نے دیا۔ سکندر اعظم نے ایران کی فتح کے بعد اس ایرانی شہزادی سے شادی کر لی، جس نے موقع ملتے ہی اس انسان کو زہر دے کر مار ڈالا۔ محترم ناظرین، یہ مشرقی یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس کی زمینی سرحدیں شمال مغرب میں کوسوو، شمال میں سربیا، مشرق میں بلغاریہ، جنوب میں یونان اور مغرب میں البانیہ سے ملتی ہیں۔ مقدونیہ کا کل رقبہ 25,713 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا کا 145ویں نمبر پر آتا ہے۔ مقدونیہ کا دارالحکومت سکوپچے ہے، جو ملک کا سب سے عظیم شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے۔ ٹورسٹ حضرات اس شہر کا وزٹ کرنے ضرور آتے ہیں۔ یہ ملک کا سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور علمی مرکز ہے، اور اس شہر کا کل رقبہ 571 مربع کلومیٹر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 5,26,502 لوگوں پر مشتمل ہے، اور یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 1,400 لوگ آباد ہیں۔ محترم ناظرین، مقدونیہ کی 2 آفیشیل زبانیں ہیں، نمبر 1 مقدونین، نمبر 2 البانین۔ ان کے علاوہ ترکش، رومانی، سربین، بوسنین اور آرمانین زبانیں بولی جاتی ہیں۔ مقدونیہ میں آپ کو بے شمار جگہوں پر سکندر اعظم کے مجسمے دیکھنے کو ملیں گے، اور یہاں کے لوگ اس انسان پر فخر بھی کرتے ہیں، اور آج دن تک اس کی بہادری اور شجاعت کی عزت بھی کرتے ہیں۔ مقدونیہ کی کل آبادی 18,36,713 لوگوں پر مشتمل ہے، یعنی یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 80 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کے 122ویں نمبر پر آتا ہے۔ مقدونیہ میں بے شمار خوبصورت آبشاریں، دریا، ندی نالے اور قدرتی چشمے بھی موجود ہیں۔ مقدونیہ کے کل رقبے کے 1.9% حصے پر پانی بھی موجود ہے۔ ملک کی 65% آبادی شہروں میں مقیم ہے، اور باقی 35% لوگ دیہاتی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ مقدونیہ اتنا خوبصورت ملک ہے کہ ہر سال پوری دنیا سے 2 کروڑ سے زائد لوگ یہاں کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اخلاقاً بہت اچھے ہیں، غیر ملکی سیاحوں سے بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں،
اور یہاں کے لوگوں میں انگلش زبان عام بولی جاتی ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کو بالکل بھی مشکل پیش نہیں آتی۔ مقدونیہ میں شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کی جاتی ہیں جو اپنے مذہب کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہیں۔ دلہا 3 پیس پینٹ کوٹ پہنتا ہے اور دلہن سفید فراق پہنتی ہے۔ یہاں بھی لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، اس کے بعد شادی کا سوچتے ہیں۔ لڑکا شادی والے دن لڑکی کا چرچ میں انتظار کرتا ہے، لڑکی تیار ہو کر چرچ آتی ہے، لڑکی کا والد لڑکی کو چرچ لے کر آتا ہے اور سٹیج کے پاس لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج پر چڑھاتا ہے۔ پادری دونوں کے درمیان میرج ایگریمنٹ کرتا ہے، نیا جوڑا ایک دوسرے کو رنگ پہناتا ہے، سب لوگ نئے جوڑے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ باقی کے تمام پروگرامز میرج ہال میں ہوتے ہیں، سب لوگ خوب رقص کرتے ہیں، بہترین کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے، نئے جوڑوں کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ مقدونیہ کی اگر ڈارک سائڈ دیکھی جائے تو یہاں فحاشی بہت عام ہے۔ یورپی ملک ہونے کی وجہ سے ماحول انتہائی اوپن ہے، یہاں کی نائٹ لائف بالکل لندن جیسی نائٹ لائف ہے۔ ساری رات لڑکیاں فحاش ڈریسز میں شکار کی تلاش میں گھومتی رہتی ہیں، ڈانسنگ کلب اپنے عروج پر ہوتے ہیں، شراب کھلے عام چلتی ہے، گناہوں کے اڈے ساری رات سرگرم رہتے ہیں۔ مقدونیہ کی کل آبادی 58.4% حصہ مقدونین لوگوں پر مشتمل ہے، 24.3% البانین، 3.9% ترک، 2.5% رومانی، 1.3% سربیس، 0.9% بوسنین اور باقی دوسری قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی نرم مزاج اور خوش اخلاق ہیں۔ اس ملک نے 8 سپٹمبر 1991 میں یوگوسلاویہ سے آزادی حاصل کی۔ مقدونیہ سن 2000 سے ٹیکنالوجی میں یورپ کے بے شمار ملکوں سے آگے ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے وائرلیس انٹرنیٹ کنیکشن پورے ملک کو فراہم کیا۔ یہ لوگ ٹیکنالوجی کے کیڑے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق آنے والے 5 سالوں بعد یہ ملک دنیا کا فاسٹ ترین ملکوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ مقدونیہ میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جسے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بنایا گیا، اسے اوور ہیڈ کا نام دیا گیا۔ یہ جگہ جدید ٹیکنالوجی اور قدرتی خوبصورتی دونوں کا گڑھ مانی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے مشہور جھیلوں میں سے ایک جھیل مقدونیہ میں بھی موجود ہے جسے لیک اوور ہیڈ کہا جاتا ہے، اس میں 400 سے زائد جاندار پائے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، نارتھ مقدونیہ کو دی لینڈ آف دی پیکاک بھی کہا جاتا ہے۔ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں تقریباً ہر دوسرے گھر میں مور ملیں گے۔ پارکوں میں، کھلی جگہوں پر، ہر طرف لوگ اسے بڑے شوق سے پالتے ہیں۔ یہ ملک کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ مقدونیہ کی کرنسی مقدونین دینار ہے۔ مقدونیہ کی معیشت کا دار و مدار ایگریکلچر پر منحصر ہے۔ مقدونیہ میں سب سے زیادہ تمباکو کی کاشت کی جاتی ہے۔ یہ فصل اتنے پیمانے پر کاشت ہوتی ہے کہ اسے دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تمباکو امریکہ میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چاول، گندم، مکئی اور بے شمار سبزیاں دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ تمباکو کے بعد یہاں سب سے زیادہ سیب کے باغات ہیں جو دوسرے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ پورے ملک میں روڈز کا بہترین جال موجود ہے۔ یہاں کی بس ٹرانس پورے یورپ میں ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ یہاں کا ٹرین سسٹم دنیا کا VIP سسٹم کہلاتا ہے۔ ٹرین ہمسائے ممالک میں بھی داخل ہوتی ہے۔ لاتعداد سیاح بذریعہ ٹرین ہی یہاں سفر کرتے ہیں۔ بند گوبھی بہت پسند کرتے ہیں۔ مقدونیہ کے لوگوں میں ڈانس کرنے اور پینٹنگ کرنا بہت عام ہے۔ تقریباً یہاں کا ہر شہری لڑکی ہو یا لڑکا ڈانس ضرور جانتا ہے۔ مقدونیہ کا سالانہ GDP $44.055 بلین ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $21,391 ہے۔ محترم ناظرین، اس ملک کا قومی مذہب کرسچن ہے جو کل آبادی کا 60.4% ہے۔ ان کے علاوہ 32.2% اسلام، 0.1% کا کوئی مذہب نہیں، باقی دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ مقدونیہ مضبوط معیشت کے حوالے سے دنیا کے 130ویں نمبر پر آتا ہے۔ مضبوط فی کس آمدنی کے لحاظ سے 75ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملک میں تعلیم کا نظام انتہائی زبردست ہے، یہاں تعلیم کی شرح 98% ہے۔ مقدونیہ میں میڈیکل کا شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے۔ مقدونیہ کے لوگ انتہائی خوشحال ہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگ مقدونیہ میں کام کے سلسلے میں بھی جاتے ہیں۔ مقدونیہ میں خوبصورتی بہت زیادہ ہے۔ مقدونین لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہیں، سلیم سمارٹ ہوتی ہیں اور ان کا باڈی فگر بھی انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی سیر۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔